معزز سامعین و سامعات، حاضرین جمعہ، محترم بزرگ و دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ستائش، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب کائنات نے ہمیں ایک عظیم مہینہ، ایک بابرکت مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فغن فرمایا۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں، رب کریم اس ماہ مبارک میں ہماری کی ہوئی عبادتوں کو قبول فرماتے ہوئے رب کریم ہماری گردن کو جہنم سے آزاد فرما اور ہم سب کا داخلہ جنت الفردوس میں عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً امام الانبیاء سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین و سامعات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی مشہور آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 183 نمبر کی آیت پڑھی، جہاں اللہ رب العالمین خاص کر خصوصاً اہل ایمان سے، آپ سے، ہم سے، تمام مسلمانوں سے خاص کر مخاطب ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں کی جماعت، اے اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، سنو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ صرف یہ روزہ تم پر ہی فرض نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری تسلی، ہمارے اطمینان کے لیے مزید فرما رہا ہے، یہ نہ سمجھو یہ روزہ صرف تم پر فرض ہے، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ سمجھو کہ یہ روزہ صرف تم پر فرض ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں، جتنی بھی قومیں آئیں، اللہ نے ان تمام امتوں پر، ان تمام سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض کیے، بھلے اس کی نوعیت الگ رہی ہو، لیکن اللہ نے تمام امتوں پر روزے فرض کیے۔ کیوں؟ مقصد روزہ کیا ہے؟ روزہ کا مقصد کیا ہے؟ یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ یہ رمضان کا روزہ ہمیں تقوی کا درس دیتا ہے۔ اللہ نے بتایا روزے کے ذریعے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ نے اسی لیے ہم مسلمانوں کو روزہ فرض کیا۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کو سمجھیں، تقوی کے فوائد کیا ہیں، اس کا پھل کیا ہے۔ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے ہم اپنی زندگی کو فراموش کر سکیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے۔ تقوی کا معنی یوں سمجھ لیجئے، کسی چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا، محفوظ کر لینا۔ اہل لغت نے لکھا ہے اتقیت الشیء، کسی چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا، محفوظ کر لینا، یعنی
اصطلاح میں یوں سمجھیے، تقویٰ کا معنی اللہ کی نافرمانی سے بچ جانا، گناہوں سے بچ جانا، جہنم والے اعمال سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ ہے تقویٰ۔ اللہ کے اوامر کو بجا لانا، نواہی سے بچ جانا، اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اس کو اپنا لینا، اور جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے بچ جانا، یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کی وصیت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ذریعے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی روشنی میں ہمیں بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتابیں دی گئی، یعنی سابقہ امتوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، ہم نے ان لوگوں کو وصیت کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، یہود و نصارہ، اس سے پہلی کی قوم، ہم نے ان کو کیا وصیت کی؟ ہم نے ان کو اسی بات کا حکم دیا ان اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو، لوگوں اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو سن لو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب کا مالک اور حاکم اللہ ہے، تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کے ساتھ کفر کر کے اللہ کی شان میں نہ کوئی کمی کر سکتے، اللہ رب العالمین کی عزت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے، اللہ کی ملکیت میں حاکمیت میں کوئی ذرہ برابر تم کمی نہیں کر سکتے، اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کے ذریعے تقویٰ کا حکم دیا، اور بھی بہت ساری آیات ہیں۔ اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1987 ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا اتق اللہ حیث ما کنت، تم اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، جہاں بھی ہو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو۔ اس لیے صحیح مسلم اور جامع ترمذی کی روایت آتی ہے، تقویٰ کہاں ہے؟ التقویٰ، اللہ کے رسول نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے، دل میں، تقویٰ دل میں ہے، دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لو۔ آج ہم مساجد ہوں یا دکان ہو، مال ہو، کہیں بھی ہو، سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوتا ہے، تو ہمارے دل کے اندر یہ بات کھٹکتی ہے کہ ہم کوئی نازیبہ حرکات کریں گے، وہ حرکات سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گی، تو ہم اس سے ڈرتے ہیں کہ دنیا دیکھ لے گی، میری بدنامی ہوگی، دنیا میری غلط حرکتوں کو دیکھے گی تو میری بدنامی ہوگی، اس لیے ہم سی سی ٹی وی سے خوف کھا کر غلط کام، غلط حرکات، برے اعمال نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ سی سی ٹی وی میں میرے ریکارڈ، میرے اعمال کے، میرا عمل، میرا کام محفوظ ہو جائے گا، دنیا ہمیں برا بھلا کہے گی، یہ تو چور ہے، یہ بدماش ہے، یہ فلاں ہے۔ میرے بھائی، سی سی ٹی وی کیمرہ خراب ہو سکتا ہے، انسان کا بنایا ہوا، اس کی تکنیک میں خرابی آ سکتی ہے، رب العالمین کا جو سی سی ٹی وی ہے وہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین نے جو سی سی ٹی وی بنایا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی اور خیر کا کام کرے گا وہ اسے کل قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ ہم سی سی ٹی وی میں دیکھتے ہیں نا، اللہ نے ایسا سی سی ٹی وی پاورفل بنایا ہے جس کی تکنیک میں کبھی بھی خرابی نہیں آ سکتی۔
یہ دل میں رکھیں، ذرہ برابر بھی کوئی خیر اور نیکی کا کام کرے گا، بھلائی کا کام کرے گا، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اس کو دیکھ لے گا۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہمیں جو اللہ نے حکم دیا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اختیار کرو، جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، ہم بھی اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچ جائیں گے، تو دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں امام الانبیاء سید ولد آدم، جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر کیسا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الرقاق کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کرتے، اس قدر لمبا قیام کرتے آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا یا سوج جاتا، پھول جاتا۔ اللہ، اور روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا جب قیام کرتے ایسے روتے جیسے ہاڈی کے اندر کوئی چیز پکتی ہے، ابلتی ہے تو کیسے آواز آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ایسی ہو جاتی۔ اما عائشہ پڑھتی، بول اٹھتی، فرماتی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے ہیں، آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ فرماتی افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ کیا چیز تھی میرے بھائیو بزرگوں دوستو، میری مائیں اور بہنیں، نبی علیہ السلام کا تقوی دیکھیے، نبی علیہ السلام کی زیر سرپرستی میں شرفیاب ہونے والے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا تقوی دیکھیے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی دیکھیے، آپ کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ایسا تھا، طبرانی وغیرہ کے اندر روایت آتی ہے اللہ کے ڈر سے روتے گرگراتے اور کہتے کاش میں کوئی تنکا ہوتا، کاش میں کوئی گھاس ہوتا جسے جانور چڑھ جاتے، مجھے حساب کتاب اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا تقوی، سیدنا عمر فاروق کا تقوی، دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا تقوی۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، مرد تو مرد، عورت کا تقوی اتنا بڑا، احادیث کو چھوڑیے، تبع تابعین کے زمانے کی بات، سیدنا امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے صاحبزادے عبداللہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت گھر آئی، دروازہ نوک کیا، کھٹکھٹایا، میں نے دروازہ کھولا، اس بوڑھی عورت نے کہا امام صاحب کہاں ہیں؟ کہا اندر ہیں، کہا مجھے ان سے سوال کرنا۔ وہ بوڑھی عورت روئی کاٹا کرتی تھی، چرخے سے روئی کاٹ کر کپڑے بنتی تھی۔ اس عورت نے امام اہل السنہ سے سوال کیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، میں چراغ کی روشنی میں روئی کاٹتی ہوں اور کبھی کبھی میرے چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے، اندھیری رات میں چاند کی روشنی سے دھاگا کاٹتی ہوں، تو کیا میں گراہٹ کے پاس دونوں کو الگ الگ کہہ کر بیچوں؟
کہا تم ایسا ہی کرنا. کہا ایک مرتبہ بادشاہ کے درباری رات کے وقت گشت کر رہے تھے کہ میرے گھر کے سامنے وہ کسی سے بات کرنے لگے اور اس روشنی میں میں نے روئی کاٹا. تو کیا یہ جو میں نے روئی کاٹا ہے، یہ کپڑا بنا ہے، اس کی کمائی میرے لیے جائز ہوگی؟ اس لیے کہ میں نے اپنی چراغ کی روشنی سے نہیں کیا، اس کے حصے کیا ہے، اس لیے میرا دل مطمئن نہیں. اللہ اکبر! کیسا تقویٰ تھا، کیسا تقویٰ تھا مومن عورتوں کا. حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا اس پوری کاٹی ہوئی روئی کو تم صدقہ کر دو، اس کی کمائی کو تم صدقہ کر دو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ یہ کہنا چاہیے والد محترم کو کہ جتنا تم نے اس کو کاٹا ہے اس کا کچھ حصہ صدقہ کر دو، کچھ حصہ رکھ لو، لیکن آپ نے کہا یہ پورا کا پورا صدقہ کر دو. کیا بات ہے؟ تو اس عورت نے پورے مال کو صدقہ کر دیا. اب دیکھیے آج ہم بھی کماتے ہیں، آج ہماری عورتیں بھی کماتی ہیں، لیکن کسب معاش کے معاملے میں ہم حلال حرام میں تمیز نہیں کر پاتے ہیں. پھر ہماری عبادتیں کیسے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میری مائیں اور بہنیں غور کیجیے تقویٰ کا معیار، تقویٰ کیا ہے، عورتوں کا تقویٰ کیا تھا ہمارے سلف و صالحین کے زمانے میں، مرد کا تقویٰ تو کہنے کی کیا بات ہے. تو میری مائیں اور بہنیں، یہ تقویٰ کا دنیا میں بھی بڑا فائدہ ہے. جنت تو ہے ہی ہے، تقویٰ والوں کے لیے ہی اللہ نے جنت بنائی ہے. جہاں بھی دیکھیے جنت کا لفظ آئے گا وہاں اللہ نے متقین کا لفظ لکھا ہے. ان للمتقین مفازا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. جہاں بھی دیکھیے جنت کس کے لیے بنائی اللہ نے؟ اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اور کافروں کے بارے میں کہا گیا جہنم اعدت للکافرین، کافروں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے اور جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، یہ رمضان کا مہینہ، یہ روزہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اس میں بھی دیکھیے روزے کی حالت میں ہم کسی کو نازیبا کلمات نہیں کہتے ہیں، گالی سے پرہیز کرتے ہیں، جھگڑا لڑائی سے پرہیز کرتے ہیں اور برے جگہوں پر برے ٹھکانوں پر جانے سے پرہیز کرتے ہیں. یہاں تک کہ بعض گھر کے ایسے ماحول ہوتے ہیں کہ غیر رمضان میں ٹی وی چلتے ہیں، ٹیلی ویژن اور دیگر رسومات لوگ ادا کرتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں سب بند کر دیتے ہیں. تو یہ رمضان واقعی میں تقویٰ کی ٹریننگ دیتا ہے. ہم برے کاموں سے بچ جاتے ہیں، لیکن یہ تقویٰ صرف رمضان میں نہیں ہونا چاہیے. رمضان میں جو ہم ٹریننگ کریں اس کے بعد اس کا ثمرہ اور پھل ہمیں، یہ رمضان کا آخری دن ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے، آخری ایام میں ہیں، آخری دن میں ہیں ہم. تو ہمیں چاہیے تقویٰ کو اپنا شعار، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھائیں. جب تک ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اور یہ بات ہمارے دل میں بیٹھے گی کہ یہ سی سی ٹی وی کیمرہ کچھ نہیں ہے، سب سے بڑا سی سی ٹی وی کیمرہ کس کا ہے؟ رب العالمین کا ہے. اس سے ہم نہیں بچ سکتے. ہم اگر کوئی گناہ اور یہ اللہ رب العالمین کل آخرت کی عدالت میں ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے اگر ہمارے اعمال کو، ہماری برائی کو اجاگر کر دے تو ہماری ذلت اور رسوائی کا کیا ہے؟ ہم دنیا والوں سے تو ڈرتے ہیں، محلے میں ہمارا فوٹو آ جائے گا سی سی ٹی وی کیمرہ میں تو ہم بدنام ہو جائیں گے، لیکن کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں ہماری برائی اجاگر ہو جائے گی، وہاں کی بدنامی کیا ہوگی؟ تو اللہ کا خوف دے لیں. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ ہے یہ تقویٰ کا، اللہ رب العالمین آپ کو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی، فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. اللہ رب العالمین حق اور باطل کی تمیز آپ کے اندر پیدا فرماتا ہے. اللہ کا فرمان ہے، سورہ انفال کو پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین تمہارے درمیان فرقان پیدا فرمائے گا، یعنی حق اور باطل کے درمیان تمہارے اندر تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت عطا کرے گا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حق اور باطل کو انسان پہچانے گا تب تو بچے گا، حق کیا ہے حق کے اوپر چلے گا اور باطل سے بچے گا۔ اسی طریقے سے یہ تقوی جس دل میں آتا ہے، جس شخص کے اندر آتا ہے، اللہ رب العالمین ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، ہر مسائل آلام سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہر پریشانی، مصیبت اور آلام سے اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کا راستہ کھول دیتا ہے، پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3 کو پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا فرما دیتا ہے، راستہ نکال دیتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کر کے تو دیکھو، اور یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا وہ گمان بھی نہیں ہوتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس جگہ سے اسے روزی عنایت فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام اور اکرام ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ آخری ایام میں ہم چل رہے ہیں، تقوی کے اوپر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اسی تقوی کے تعلق سے اس ماہ کے آخری دن سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس ماہ کے آخری ایام میں ایک عمل ہے، وہ ہے صدقہ فطر۔ وہ کیا ہے؟ صدقہ فطر۔ فطر کہتے کس کو؟ فطر کہتے ہیں میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، روزہ کے توڑ دینے کو، روزہ کے توڑ دینے کو۔ جب عید کا چاند نظر آتا ہے دوسرے دن ہم روزے سے نہیں ہوتے۔ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ ممنوع ہے، حرام ہے۔ تو روزہ توڑ دینا یہ فطر، اور اسی سے بنتا ہے صدقہ فطر۔ تو یہ صدقہ فطر ہم ہمیشہ ادا کرتے ہیں، ہر روزے دار ادا کرتا ہے، اور اس کے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں وہ سب ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر زکوٰۃ فطر کو فرض قرار دیا۔ زکوٰۃ فطر کو یعنی صدقہ فطر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا۔ کس پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی العبد والحر، علی العبد ہر غلام پر، ہر آزاد پر، ہر عورت پر، ہر مرد پر، ہر چھوٹے پر، ہر بڑے پر، تمام مسلمانوں پر، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، غلام ہو، آزاد ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب کے اوپر صاع من تمر او صاع من شعیر، ایک سا کھجور یا ایک سا جو۔ اسی طریقے سے دوسری روایت کے اندر آتا ہے، سنن ابی داؤد اور دیگر کتب احادیث کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جیسا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں، ہم اپنے کھانے میں سے تام اوسا، یعنی ہمارا جو کھانا ہوتا تھا اس کھانے میں سے ایک سا غلہ،
1 سا اللہ ہم صدقہ فطر میں ادا کرتے تھے ایک آدمی کی جانب سے۔ اب گھر میں جتنے افراد ہیں، چھوٹے بچے ان کی طرف سے ان کے گارجین ہیں، وہ دیں گے، تو 1 سا جو بھی ہو وہ ادا جو ہم کھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کھجور خوراک ہوا کرتی تھی، پنیر، مربا، جو استعمال کرتے تھے جس جگہ کی چیزیں، جو بھی دیا جاتا تھا۔ ہم آج گیہوں یا چاول کھاتے ہیں، اس میں سے بھی ہم جو ہماری خوراک ہے، جو ہمارا کھانا ہے، اس میں سے ہم 1 سا تقریباً 2.5 کلو اناج صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ یہ صدقہ فطر کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے، یہ صدقہ فطر اس لیے ادا کیا جاتا ہے کہ طہرۃ للصائم، روزہ دار کو روزہ رکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے انسان ہے، بھول چوک کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے، تو ہمارے روزوں کو اس صدقہ فطر کے ذریعے پاک کیا جاتا ہے۔ کیا جاتا ہے؟ پاک اور صاف، ہمارے گناہ کو اس سے پاک اور صاف کیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ روزے دار کو اس کے ذریعے پاک کیا جاتا ہے۔ اور وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ، اور یہ مسکینوں کا کھانا ہے، یہ مسکینوں کا کھانا ہے، تاکہ مسکین، غریب، نادار لوگ عید کے دن جس طریقے سے ہم اپنے گھروں میں اچھا کھانا کھاتے ہیں، اس دن وہ مانگنے کی اس کے پاس ضرورت نہ پڑے، وہ بھی ہمارے ساتھ اچھے کھانے میں شریک ہو جائے۔ ان کو اگر ہم صدقہ فطر ادا کریں گے تو وہ بھی عید کے دن بھوکے نہ رہیں، وہ بھی ہماری عید میں خوشی خوشی کیا ہو، شامل ہو۔ تو یہ مساکین کا کھانا ہے اور روزے دار کی برائیوں کو اس سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اس سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ صدقہ فطر کب ادا کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کا چاند نکلنے کے بعد، یعنی شوال کا چاند نکلنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک اس کو ادا کرنا ہے۔ عید کی نماز کے بعد اگر دیں گے تو یہ صدقہ فطر نہیں ہوگا بلکہ عام صدقہ ہوگا۔ عید کی نماز سے پہلے دینا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہے کہ صحابہ کے درمیان یہ بھی معمول تھا، عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، لیکن اصل اللہ کے رسول کی جو سنت رہی ہے وہ عید کا چاند نکلنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک۔ تو ہمیں ان پر عمل کرنا، یہ بھی اس کے اندر بھی ہمیں تقویٰ کا، اس لیے اللہ کی فرما برداری کو بجا لانے کا حکم ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا کیا ہے؟ عید کے بعد دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ تو یہی ہے تقویٰ کا نام ہے، اللہ کے حکم کو بجا لانا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ تو اس میں بھی ہم کو تقویٰ کا درس ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے اپنے دل میں تقویٰ پیدا کریں، اللہ کا خوف اور ڈر اپنے دل میں بٹھائیں، تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری کامیاب اور کامران رہے گی، اور آخرت میں اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کریں رب کریم ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ رب کریم ہمیں نفس کے شر سے، لوگوں کے شر سے، شیطان کے شر سے، ظالم حکومت کے شر سے رب کریم ہم سب کو محفوظ اور مامون فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔